اسٹوری ڈاٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم پھر آپ کے لیے ایک بہت ہی سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا ٹائٹل ہے غیرت اس کو کہتے ہیں۔ امیر محترم میں عموریہ سے آ رہا ہوں، آنکھوں میں آنسو لیے بررائی ہوئی آواز میں اس نے خلیفہ کو مخاطب کیا۔ خلیفہ کی توجہ اب پورے طور پر اس کی طرف ہو چکی تھی۔ ایک مسلمان خاتون جو ایک عیسائی کے قبضے میں تھی اور عیسائی اس سے کام کروا رہا تھا، اسی بیچ اسے غصہ جو آیا تو اس نے زناٹے دار تھپڑ اس خاتون کے چہرے پہ دے مارا۔ بے بسی کے عالم میں اس خاتون کی زبان سے یہ نکلا، واہ معتصما، ہائے معتصم تم کہاں ہو؟ عیسائی کی جانب سے ایک کہا بلند ہوا اور اس نے بلند آواز سے کہا، معتصم وہ تجھے یہاں خاک سنے گا یا چتکبرے گھوڑوں پر سوار ہو کر تیرے لیے بھاگا چلا آئے گا اور تیری مدد کرے گا؟ اور پھر ایک اور تھپڑ لونڈی کے رخسار پر رسید کیا۔ وہ تڑپ اٹھی۔ معتصم باللہ کی آنکھوں میں پانی تھا۔ پوچھا عموریہ کس طرف پڑتا ہے؟ خلیفہ کو بتایا گیا کہ امیر حضرت عموریہ اس طرف پڑتا ہے۔ معتصم نے اپنا چہرہ عموریہ کی سمت کیا اور بولا، میری بیٹی بلے کارے جہاں کیسا ہی دراز ہے، لے میرا انتظار کر میں چلا آ رہا ہوں۔ اسی روز سے معتصم نے تیاریاں شروع کر دیں۔ سب سے پہلے اس نے 12,000 چتکبرے گھوڑے مہیا کیے اور پھر دوسرے امور کو دیکھا۔ کچھ ہی روز میں بڑا لشکر لیے منزلوں پر منزلیں مارتا عموریہ کی طرف محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ طول کھینچ گیا لیکن اہل شہر کی ہمت نہ ٹوٹی اور مقابلے پر ڈٹے رہے۔ خلیفہ نے بے چین ہو کر ایک روز اپنے مشیروں کی مجلس بلائی۔ شہر کیسے فتح ہوگا؟ سوال تھا جو سب کو پریشان کر رہا تھا۔ واقفان حال نے کہا کہ جب انجیر پکیں گے تب عموریہ فتح ہو سکے گا۔ یہ بات اس کے لیے ناقابل قبول تھی لیکن کیا کر سکتا تھا؟ تاروں بھری رات، لیکن معتصم کو نہ تارے اچھے لگ رہے تھے نہ اس کی جلجلاہٹ۔ وہ پریشان تھا اور اسی پریشانی میں باہر نکل آیا۔ ایک خیمے کے پاس سے جو گزرا تو باتیں سن کر قدم وہیں رک گئے۔ خیمے میں گھوڑوں کے نال تیار ہو رہے تھے، آگ دہک رہی تھی اور لوہا پگھل رہا تھا۔ آگ کی روشنی میں چہرے دمک رہے تھے۔ یہ معتصم کے سر پر ہتھوڑا چلایا اور ساتھ یہ جملہ بھی کسا۔ ساتھی نے سنا تو ناراض ہو کر کہا، تم نے خلیفہ کے بارے میں بہت بری بات منہ سے نکالی ہے۔ وہ غلام تھا، کالا اور بھدا سا۔ ہاں میں نے غلط نہیں بولا۔ خلیفہ کی عقل رخصت پر گئی ہے کہ اتنا بڑا لشکر لیے بیٹھا ہے اور حملہ نہیں کر رہا۔ مجھے کمان دے تو کل نماز عموریہ میں پڑھوں گا۔ خلیفہ سن کر حیران سا واپس ہو لیا۔ صبح تڑکے اس غلام کو بلایا اور پوچھا کہ تم رات یہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ غلام بھی کمال تھا، نہ گھبرایا نہ پریشان ہوا اور جھٹ سے کہا، دے نہ مجھے کمان۔ لشکر کی کمان اس کو دے دی گئی۔ شام کی نماز لشکر نے عموریہ میں ادا کی۔ اس آدمی کو تلاش کیا گیا اور اس خاتون کے گھر کو چلے۔ خلیفہ معتصم نے خاتون کو دیکھا۔ خلیفہ نے پوچھا، بیٹی تو نے پکارا تھا، میں چلا آیا۔ بہت انتظار کیا تھا نا میرا؟ آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے۔ کچھ گزرے غموں کی داستان لیے اور کچھ خوشی کے کہ آزادی کا سورج جو گھر کے آنگن میں طلوع ہوا تھا، کپ کپاتے ہونٹوں سے بولی، ہاں آپ آ گئے، دکھ کٹ گئے، غم مٹ گئے، اب خوشیاں ہی خوشیاں چارسو نظر آئیں گی۔